بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں مت پڑو۔ آج آپ کی خدمت میں نے یہ بتانا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے مذاہب یعنی یہودیوں کے ساتھ آپ کا کیا کردار تھا اور ان کے ساتھ بھی آپ کس طرح پیش آتے رہے۔ یہ بھی سیرت رسول کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی جو سیرت ہے، خالق کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے رسول کی جو سیرت ہے پوری امت کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس موقع پر حدیث رسول ہے مسلم شریف اور کتاب السلام یعنی سلام اور جواب، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح خیبر کے موقع پر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کو فتح دی دی، آپ کو کامیابی عطا کر دی، اس موقع پر ایک یہودن عورت گوشت اس نے بنایا اور اس گوشت کے اندر زہر ملایا اور یہ سوچا کہ میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ گوشت لے کے جاؤں گی۔ پہلی تو سوچ یہ تھی کہ میں چیک کروں گی، اگر وہ نبی ہوں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، اور اگر نبی نہیں ہوں گے وہ خاموشی کے ساتھ یہ گوشت کھائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جسے زندگی میرا رب دے اس کی زندگی کو کوئی چھین نہیں سکتا، جیسے عزت میرا اللہ دے اس کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا، جس پر میرا خدا مہربان ہو اسے کس طرح کوئی رسوا کر سکتا ہے۔ اب جب گوشت لے کر بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچی، حضور اکرم رحمت عالم کو کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے لیے گوشت پکایا ہے، آپ یہ گوشت تناول فرمائیں۔ آقا علیہ السلام اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب حضور اکرم رحمت عالم نے پہلی بوٹی اٹھائی اور جیسے ہی اپنے اندر لے جانے لگے، کچھ حصہ چلا گیا تھا۔ جبریل آپ کی بارگاہ میں حاضری خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے گوشت نہیں کھانا ہوگا، اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ میں قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ آپ نے اسے بلایا کہ بی بی، کیا تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں زہر ملایا ہے۔ فرمایا کیوں ملایا ہے؟ تو کہا کہ میں آزمانا چاہتی ہوں کہ آپ نبی اور رسول ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ نبی اور رسول نہیں ہوں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے ساری خدائی کے لیے رسول اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور تلوار اٹھائی، نیام سے تلوار نکال لی، کہا کہ آقا اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اس کی کس طرح جرأت ہوئی کہ ہمارے بادشاہ کو، نبیوں کے سردار کے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا ہے؟ تو حضور کا حسن سلوک دیکھیں۔ آقا نے فرمایا کہ نہیں عمر، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے شان رحمت للعالمین کی، یہ ہے کردار میرے حضور کا۔ آقا علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا اور فرمایا کہ میرا حافظ میرا اللہ ہے۔ اور حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہمیشہ وہ زہر مجھے تکلیف دیتا رہا، جتنے سال میں زندہ رہا ہمیشہ وہ زہر مجھے اذیتیں دیتا رہا، تکلیفیں دیتا رہا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے سامنے جرم ثابت بھی ہو گیا تھا، لیکن حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ یہ ہے میرے آقا کی تاریخ، یہ ہے میرے آقا کا حسن ظن، اور یہ ہے میرے آقا کی سیرت، اور اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اپنا وہ کردار پیش کیا، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اور ایک اور احادیث رسول آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی بد کردار عورت تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت، اس کا کردار بڑا برا تھا، لیکن ایک دن وہ کنویں کے پاس گئی،
پانی پینے کے لیے، خود بھی اس نے پیا، اور تھوڑی دیر میں دیکھا ایک پیاسا کتا اس کے پاس آیا، سر سے دوپٹہ اتارا اور اتارنے کے بعد کنویں کے اندر لٹکا دیا۔ جب کنویں کے اندر لٹکایا تو آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس عورت نے پانی نکالا اور اس کتے کے منہ کے اندر ڈال دیا، اور وہ کتے کی جان بخشی گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتی کہ جب وہ قبر کے اندر گئی، رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا اسے کچھ نہیں کہنا ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ تو ساری زندگی گناہ کرتی رہی، فرمایا کہ گناہ تو کرتی رہی لیکن میرے ایک انسان کی جان بچائی ہے۔ گویا کہ کتے کی جان بچانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک بد کردار عورت کی بخشش کر دی اور اس کے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ یہ میرے رب کا کرم اور اس کی مہربانی ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا، اور ہم سفر کرتے کرتے مدینۃ الرسول کی گلی سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام اس جنازے کو دیکھ کر راستے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اور استغفار کرتے رہے۔ جب وہ جنازہ گزر گیا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنازہ کس کا تھا؟ آقا نے فرمایا کہ ہاں، مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ تو میں نے عرض کی حضور کس کا جنازہ تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فلاں بن فلاں یہودی کا جنازہ تھا۔ اب حضور کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ نے یہودیوں کے جنازے کے ساتھ بھی اس قدر محبت فرمائی اور اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا۔ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودیوں کا جنازہ ہے۔ فرمایا کہ چاہے یہودیوں کا ہو چاہے مسلمانوں کا ہو، جب تم جنازہ دیکھو اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ اور عبرت حاصل کرو کہ ایک دن تم نے بھی ایسے ہی جانا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ جب تک تم کھڑے رہو گے میرا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ گویا کہ تمہارا کھڑا ہونا جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو، آپ نماز جنازہ دیکھیں تو ضرور اس کو کندھا لگائیں، نماز جنازہ دیکھیں اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے کیا حضرت جابر کو جواب دیا؟ کہا کہ اے جابر، چاہے یہودیوں کا ہو چاہے مسلمانوں کا ہو، اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے ان کے مذاہب کی طرف نہیں دیکھا، میں نے تو انسانیت کی طرف دیکھا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے کہ آقا نے اپنے لوگوں سے تو پیار کیا ہی کیا تھا، لیکن حضور نے باقی مذاہب کے بھی جو لوگ تھے ان سے بھی حضور اس قدر پیار کرتے رہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، قوم یہود کی حضور اکرم کا جو کردار ہے ان کے لیے بھی بے مثال حضور کی سیرت ہے۔ آقا علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھا دیا کہ لوگوں ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ کے بندوں سے پیار کرو، کسی کے مذہب اور کسی کے مسلک پر ہرگز تنقید کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہمارے علماء جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں سیرت رسول پڑھنی چاہیے اور سیرت رسول پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں مفکر ہوں، میں محدث ہوں، میرے جیسا دنیا میں عالم کوئی نہیں، میرے جیسا دنیا میں مولوی کوئی نہیں۔ بھائی، دنیا کائنات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے اور میرے حضور کی سیرت اٹھا کر دیکھ لے۔ آپ آقا علیہ السلام نے تو ہمیشہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کون معلم ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر دنیا میں کون معلم ہو سکتا ہے؟ مولا کائنات سے بڑھ کر دنیا کے اندر کون معلم ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے حضور نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا۔ خدا را میں اپنے ان علماء سے اپیل کروں گا، اپنے اس وطن کو دیکھیں جس وطن کی خاطر ہمارے افواج پاکستان نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج یہ ملک روشن ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ یہ علماء جو ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہیں، خدا را آپ قرآن پاک کو پڑھیں، رسول اللہ کے فرمان کو پڑھیں، سیرت رسول کو پڑھیں، سیرت اصحاب رسول کو پڑھیں، شہداء کی سیرت کو پڑھیں، اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھیں،
ان سیرتوں میں آپ کو ایسے ایسے پہلو ملیں گے جو محبت کے پہلو ہوں گے. آپ دشمنوں کو بھی سینے سے لگا لیں گے, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی آپ سینے سے لگائیں گے, جس طرح میرے آقا نے اپنی زندگی کے اندر لگایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ میرے حضور کا جو کردار یہودیوں کے ساتھ بھی اتنا اچھا کردار تھا کہ قوم یہود اس بات پر فخر کرتی تھی, قوم مشرکین مکہ, قوم کفار اس بات پر فخر کرتی تھی کہ محمد بن عبداللہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اس جیسا امین اور صادق نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.